خیریت سے مبارک رمضان کی اس کے دن تمام دنوں سے بہتر، اس کے رات کے تمام باتوں سے بہتر، بلکہ اس کا ہر پل اور ہر لمحہ اور ہر لہجہ جو ہے سب سے افضل اور سب سے بہتر بقیہ تمام ایام سے، بقیہ تمام دنوں سے، لہٰذا سب سے اچھی چیز ہے۔ تو آپ پوچھیں گے کہ ماہ مبارک رمضان میں کیا ہے؟ یہ تو بہت ساری چیزیں آپ نے سنی ہوگی علماء سے اور بزرگان سے، ہر ایک نے یقیناً آپ کو بیان کیا ہوگا، لیکن قرآن مجید، احادیث اور روایات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، حتیٰ کہ خطبہ شعبانیہ ہیں، مثلا قرآن کی تلاوت کریں، غریبوں پر رحم کریں، یتیموں کا خیال رکھیں، کھانا کھلائیں، یہ بہت ساری چیزیں آپ کو ملے گی۔ لیکن چونکہ آپ جانتے ہیں کہ آج کے دور میں اگر ہم الگ الگ بیان کریں تو ایک مہینہ بھی جو ہے کافی نہیں ہوگا ایک چیز کو بیان کرنے میں۔ ہمارا ٹاپک ہے کہ ہم کو دین کو سمجھنا ہے، لہٰذا اب دین کو سب سے پہلے کیوں سمجھنا ہے، دین شناسی، معرفت دین کیوں ضروری ہے، تو اس کے لیے کہ ہمارے پاس بہترین موقع ہے ماہ مبارک رمضان، کیونکہ خداوند عالم کی نظر میں اگر کوئی چیز ہے جو اس کی محبوب ہے، اس کی پسندیدہ ہے، تو آپ حضرات نے علماء سے سنا ہے، بزرگوں سے سنا ہے کہ وہ دین ہے نا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہ آج تک آپ نے مجلسوں میں سنا ہے، اس کو بیان نہیں کر رہا، لیکن یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے۔ خدا کے نزدیک سب سے اچھا دین جو ہے دین اسلام ہے، یہ ایک غلط فہمی ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ علماء نے غلط پڑھا ہے، لیکن نہیں، صحیح اس کا میننگ اور صحیح جو ترجمہ ہے کہ اگر خدا کے نزدیک ان الدین، اگر خدا کے نزدیک کوئی دین ہے تو وہ اسلام کیا ہے، اسلام۔ یعنی میں کہوں کہ میرے پاس 10 قلم ہیں، 10 پین ہیں، اور یہ میرا سب سے فیوریٹ پین ہے، اس کا مطلب 9 بھی ہیں مجھے اسے لگتے ہیں، لیکن اس میں سب سے فیوریٹ کیا ہے، جبکہ یہ بات نہیں ہے۔ خدا یہ نہیں کہنا چاہتا ہے کہ سارے دین اچھے ہیں، جیسا کہ آج ہے نا، جو آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ آج کی جو فکر ہے جو ہر جگہ ہے کمیونزم کے حوالے سے، کمیونسٹ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ سب اچھے ہیں، سارے دین اچھے، سارے مذہب، ہمارے علماء بھی بات جو ہے تقریروں میں کہتے ہیں آپ سے، یعنی ہر دھرم، ہر مذہب، ہر دین اچھا ہے، ہر ایک اپنا اعتبار الگ ہے، لیکن ہمارے یہاں قرآن کا کوئی دین ہے صرف اور صرف کیا ہے، یعنی دین کا مطلب پہلے آپ سمجھیں دین کیا ہے، دین کا مطلب ہے قانون، دین کا مطلب ہے نظام، کیا ہے، نظام، سسٹم، پورا کی پورا آپ دیکھیں گے آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کی موت تک، یہ کیا ہے، پورا پورا سسٹم ہے۔ بچہ پیدا ہوا اس کے کان میں اذان دی جائے، یہ سسٹم ہے، دائیں کان میں اذان دی جائے، بائیں کان میں اقامت دی جائے، اس کو مثلاً آب فرات سے یا پھر یہ کہ خاک شفا جو ہے اس کو تھوڑا سا کھلائے، بچے کے پیدا ہونے سے لے کر تو مرنے تک، لاسٹ مومنٹ پہ بھی جب دم نکلتا ہے تب بھی کہتے ہیں کہ تھوڑا سا پانی پلایا جائے گی، دعا پڑھی جائے گی۔ تو دین کیا ہے، سسٹم کا نام ہے۔ اب اس سسٹم میں واجب بھی ہے، مستحب بھی ہے، مکروہ بھی ہے، استعمال کر سکتا ہوں۔ تو دین جو ہے صرف یہ 5 ہمارے جو سسٹم کے جو دین کے جو ہے اہم رکن ہیں، یا کوئی بھی آپ دنیا میں کوئی بھی کام کرتے ہیں، جو آپ توضیح مسائل پڑھتے ہیں، منہاج الصالحین، جتنی بھی فقہی کتابیں جو بھی مجتہد آپ کو فتویٰ دیتا ہے، حکم دیتا ہے، یہ 5 چیزوں سے ہٹ کر چھٹی چیز کوئی بھی نہیں ہوتی، یاد ہے کیا ہوتا ہے، یا واجب ہوتا ہے یا حرام ہوتا ہے، تھوڑا سا میں اردو میں لکھ رہا ہوں اگر آپ لوگوں کو تھوڑا سا مشکل ہو معذرت چاہتا ہوں، یا مستحب ہوتا ہے، اس کو آپ الگ الگ نام دیتے ہیں، سنت مستحب میں بیان کروں، سنت جس کو کہتے ہیں، مستحب میں تھوڑا سا فرق، واجب، حرام، مستحب، مکروہ، اور آپ لوگ بولیں کچھ کیا ہے، مباح۔ 1 2 3 4 5 کتنے ہیں، 5 ہیں، 1 2 3 4 5، یہ جو ہے پورا سسٹم میں آتا ہے، یہ پورا کا پورا اس دین کے سسٹم میں آتا ہے۔ میں اس لیے کہ دین کے بہت زیادہ آپ کو ہارڈ جو ہے جو ہمارے یہاں کتابوں میں آواز جانتے ہیں
بہت زیادہ نہیں، آپ کو آسان معنی میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمارا دین ہے اور دنیا میں سب سے آسان دین ہے، بہت ہی لائٹ ہے، بہت ہی آسان ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کہیں گے مولانا یہ ہے یہ ہے یہ ہے، یہ مشکل ہم بناتے ہیں، کون بناتا ہے؟ ہم بنا دیتے ہیں۔ مثلا ایک مثال پیش کروں، کیسے ایک آدمی کو شوگر ہے، شوگر پیشنٹ ہے، اب اس کو کیا شریعت نے کہا ہے کہ اگر آپ کے لیے جو ہے ضرر ہے اور عسر اور حرج لازم آ گیا، آپ روزہ نہ رکھیں، ہے نا؟ شریعت نے آسان کر دیا کہ آپ روزہ نہ رکھیں بلکہ ایک دن تام آپ دیں۔ اب وہ بولے میں روزہ رکھوں گا، تو آپ وہ کیا شمار ہوگا؟ گنہگار شمار ہوگا۔ کیا ہوگا؟ گنہگار شمار ہوگا۔ جیسے کہ ایک جنگ میں، پورا تاریخ میں بھی ہے، ایک جنگ میں حضور اکرم روزہ کر کے جو ہے روزہ رکھ کے نکلے، مدینے سے کچھ دور چلے، اس کو مسجد ترخص کہتے ہیں۔ حضور نے کہا کہ افطار کر لو، تو کچھ صحابہ نے افطار کیا، کچھ اڑ گئے کہ ہم نے تو روزہ رکھا کیسے توڑ سکتے ہیں؟ شریعت نے کیا کہا؟ یہاں روزہ ختم کر دینا ہے، حد ترخص۔ جن لوگوں نے روزہ نہیں توڑا، پیغمبر نے کہا ہا اولائے عصاۃ، کیا کہا؟ ہا اولائے عصاۃ، یہ جو ہے روزے دار نہیں ہے، یہ عبادت گزار نہیں ہے، روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ آپ سمجھے، شریعت کو سمجھے، دین کو سمجھے۔ کیا ہے دین؟ نماز کا نام نہیں ہے، دین روزے کا نام نہیں ہے۔ اگر دین صرف نماز اور روزے میں سمجھاؤں گا، آپ یہ نہ سمجھے مولانا کہے کہ نماز اور روزہ نہیں، دین نماز اور روزے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ نماز دین میں ہے۔ جیسا ہمارے کہتے ہیں کہ اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے۔ تو دین ایک بہت بڑا جو ہے سرکل ہے، اور اس کا ایک چھوٹا سا جز جو ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قوم، یہ سب سمجھ رہے آپ اس کو پورا دین نہ سمجھیں۔ اگر یہ پورا دین ہوتا تو پیغمبر کبھی ان کو نہیں کہتے ہا اولائے عصاۃ، یہ لوگ گنہگار ہیں، روزہ رکھے ہوئے، جنگ میں جا رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، لیکن پیغمبر نے کہا تھا گنہگار۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ روزے دار بھی گنہگار ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیے ایک ہی پل میں ثواب کا کام کر رہے تھے، ایک ہی پل میں کوئی حرام کام نہیں کیا انہوں نے، روزے سے ہیں، لیکن پھر بھی یہ روزہ کیا ہے؟ گناہ شمار ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ دین جو ہے، چاہے آپ یہ لے لیں، یہ لے لیں، یہ لے لیں، یہ جتنے بھی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنی بھی چیزیں، آپ داڑھی، پردہ، کھانا پینا، سب کچھ، اس میں ایک ہی سمجھے کہ دین کیا ہے؟ اطاعت و امر اللہ سبحانہ و تعالی۔ دین بس یہ ہے کہ اللہ کے جو حکم ہیں اس کی اطاعت کرنا، اس کو فالو کرنا، اس کے آگے جھک جانا، یہ کیا ہے؟ دین ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو کہا کہ آپ نماز پڑھیں تو یہ کیا ہے؟ دین ہے، اطاعت ہے، یہ عبادت ہے۔ اگر اللہ نے کہا کہ آپ کو نماز نہیں پڑھنا ہے، مثلا ایک آدمی جس کو جو ہے نماز حالت نجاست میں، اس سے کہا کہ نماز آپ کو مثلا نہیں پڑھنا ہے، پاک سے، یا یہ کہ جیسے روزہ ہے، اگر پیشنٹ ہے، مریض ہے، اب دین کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اگر مریض ہے اس کو وضو نہیں کرنا ہے، اب وہ وضو کر رہا ہے تو وہ کیا ہے؟ گنہگار۔ یعنی آپ یہ سمجھے کہ دین نماز، روزہ، جو میں نے کہا نا، حج، زکوٰۃ کا نام نہیں، یہ تو صرف ایک آپ کو بتائے گا علامت ہے، ایک طرح سے یہ ہے کہ خداوند عالم نے اگرچہ اس کا حکم دیا ہے لیکن بعض موقع اس سے منع بھی کیا ہے، جیسے روزے سے مثلا کہ آپ حج طرف سے پار کر لیں تو آپ کو روزہ نہیں رکھنا ہے۔ اگر آپ مثلا شوگر پیشنٹ ہے، عسر و حرج لازم آ رہا ہے، آپ کو روزہ نہیں رکھنا ہے۔ اگر آپ بہت زیادہ بیمار ہیں، خدا نخواستہ اگر آپ ہلاکت ہو جائے گی، آپ کو وضو نہیں کرنا ہے، تو اگر آپ کرتے تو آپ گنہگار ہو جاتے۔ آپ بولیں میں نے تو وضو کیا ہے، کون سا بڑا گناہ ہے؟ کہ میں نے تو صرف نماز پڑھی ہے، اس میں کیا گناہ ہے؟ گناہ نماز روزہ نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب نہ یہ ثواب ہے نہ گناہ ہے، بلکہ اصل کیا ہے؟ یہ اللہ کے امر کی اطاعت کرنا، یہ ثواب ہے، عبادت ہے۔ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنا گناہ ہے۔ تو یہ جو 5 احکام ہیں یہ پورا پورا دین میں آتے ہیں۔ جس کو خدا نے واجب کیا ہے وہ واجب ہے، جس کو خدا نے حرام کیا ہے، جس کو مستحب، مکروہ اور مباح قرار کیا ہے، تو ان 5 کو فالو کرنے کا نام دین۔ دین میں نے کہا نا، سسٹم کا نام ہے، نظام کا نام ہے۔ اب یہ 5 چیزیں جیسے کہ آپ دیکھتے فتوے میں دیکھتے ہیں، نوجوان اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، ہمارے گروپ پہ بھی بہت سارے سوال اس میں آتے ہیں کہ کیا بات ہے مولانا، مثلا
ایک چیز ابھی مثلا حرام تھی. ایک زمانے میں ہمارے بزرگ شیرازی کا آپ نے نام سنا ہوگا. بہت آج سے تقریباً 150-200 سال پہلے بہت بڑے بزرگ گزرے ایران میں جنہوں نے تمباکو کو حرام قرار دیا. تمباکو کو حرام قرار دیا. اس زمانے میں اکثر لوگوں نے شکایت کی بھائی کیوں حرام ہو گئے. یہ مثلاً کوئی بھی چیز مثلاً میں کہوں پانی پینا مثلاً یاد رکھیے کہ ہمارے یہاں جتنی بھی شریعت کے احکام ہیں انہی پانچوں کے گرد گھومتے ہیں. چھٹی اور کوئی چیز نہیں ہے. پانی پینے سے لے کر میں نے کہا نا انسان کی پیدائش سے لے کر حتیٰ کہ پہلے پیدائش کی بھی ہیں لیکن وہ ماں باپ سے کنیکٹ ہے بچے کی موت تک یہ پانچوں کام جو ہیں خداوند عالم حرام آپ نے انجام دیا تو معصیت خدا ہو جائے گی. آپ نے واجب انجام دیا تو اطاعت خدا ہو جائے گی. مستحب انجام دیا تو اطاعت خدا ہوگی. مستحب اور سنت میں فرق یہ ہے آپ لوگ سمجھ لیں کہ مستحب جس کا خدا نے حکم دیا اس کو مستحب کہتے ہیں اور جس کا رسول نے حکم دیا اس کو کیا کہتے ہیں سنت کہتے ہیں. یعنی جو حالانکہ دونوں ہم رسول ہی بیان کرتے ہیں لیکن جو خدا کے دائرہ حکم ہے اس کو جیسے حدیث قدسی اور حدیث میں فرق معلوم آپ کو ہے معلوم ہے تقریباً وہی ہے کہ خدا اور رسول کی یہ رسول اور خدا کا سنت اور مستحب یہ کیا ہے اطاعت میں آ گیا تو آپ کا دین یہ مقروح ہے معصیت میں آ گیا. مباح خداوند عالم نے ہمارے پاس کنڈیشن ایسی رکھی ہے جس کو مباح کہتے ہیں جس میں نہ واجب ہوتا ہے نہ حرام ہوتا ہے نہ مستحب ہوتا ہے نہ مکروہ ہوتا ہے. سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے ایک بات یاد رکھیے حرام کا دائرہ بہت چھوٹا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دین بہت آسان ہے. آج ہمارے نوجوان دین کو سمجھتے بہت ہارڈ ہے اس لیے دین سے دور بھاگتے ہیں. اس میں کیا ہے تھوڑا سا ہمارے علماء کا بھی بہت رول غلط ہے کہ وہ دین کو صحیح بتا دیں کہ آج ہمارے کیا ہوتا ہے مثلا ماہ رمضان آئے اب مجلسیں ہونا ہے ماشاء اللہ پورے بھون نگر میں مجلسیں ہو رہی ہیں کلاسز ہو رہی ہے دروس ہو رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے لیکن ہم کیا کہتے ہیں فارمیلٹی کرتے ہیں مولانا کو بلا لیا یا قرآن پڑھنے والے کو بلا لیا 7 بجے سے لے کر 12 بجے تک ہمارا سسٹم چل رہا ہے. ہمارا مقصد نہیں ہے جو ہمارے بزرگ کرتے تھے ہم بھی کر رہے ہیں. ہمیں نہ قرآن فہمی کا مطلب ہے کہ بھائی قرآن پڑھا جا رہا ہے تو قرآن فہمی بھی مجلس ہو رہی تھی مجلس فہمی بھی کیونکہ دین کی ہمارے پاس ویلو نہیں. معاف کیجیے گا بہت ہی احترام سے آپ کو برا نہ لگے آپ اپنے ہیں کیونکہ کوئی باہر والا ہے اس سے زیادہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں ہمارے پاس دین کی ویلو نہیں ہے خصوصاً آج نوجوانوں کے پاس نہیں ہے. آپ کچھ نہیں مولانا دلیل ہم دلیل دیتے ہیں نا ہم لوگ سے دعویٰ تو نہیں کرتے ہم اپنا ہے دلیل ہے نہ ہم اپنے چھٹے امام نے کہا کہ نہ ہم اپنا اور دلیل ہمارے پاس ہر چیز کی ایک دلیل ہوتی ہے. ہمارے پاس دین کی اہمیت نہیں ہے. سب سے بڑی ثبوت اس کی کیا ہے کہ آج ماشاء اللہ سے ہمارے بھائی لوگ ہیں جتنے بھی چھوٹے ہم سے کم سے جتنے بھی بزرگ ہیں آپ لوگ جاتے ہیں مثلا ان کو ٹی شرٹ خریدنا ہے اچھا سا فلاں مال میں پہنچے ٹی شرٹ دکھاؤ کون سا چاہیے فلاں کمپنی کا. آج کل تو بہت فیشن چلا ہے اپنا ٹائم آئے گا اکثر نوجوان بچے وہی ٹی شرٹ خریدتے ہیں اور جو بھی تو جاتے ہیں اچھا ٹی شرٹ ہو اچھے سے بہترین ہو اس مال میں نہیں ملا اس مال میں اس دکان میں نہیں ملا اس دکان میں مثلا آپ کو وہ چھوڑ دیں ٹی شرٹ موبائل خریدنا ہو تو کون سا موبائل ہے کتنی جی بی ریم ہے کتنا اس کا میموری ہے کتنا مثلا یہ چلے گا بیٹری کتنی پاور ہے. انہیں ہزاروں سوال ہوتے ہیں اس گیلری میں جانے گلیکسی کا اچھا ہے ریڈمی کا اچھا ہے فلاں کا اچھا ہے ایپل کا اچھا ہے آئی فون اچھا ہے آئی فون میں بھی کون سی کوالٹی ہزاروں تحقیق کرتے ہیں تب جا کر ایک فون لیتے ہیں. ایسا کہ میں دکان میں گیا پرس سے پیسے نکال بھائی موبائل دے تو لے کر چلا آیا ایسا ہوتا ہے کبھی اگر کوئی لے آئے تو بولیں گے آپ بھی بیوقوف ہے وہ چھوڑ دیں یہ تو موبائل تو بہت قیمتی ہے. ٹماٹر لانے جاتے ہیں اس میں عورتیں جاتی ہیں مردوں کا نہیں معلوم تو خصوصاً کیا ہوتا ہے جب آپ ٹماٹر لینے جاتے ہیں کیا ہوتا ہے 10 دکانیں گھومتی ہیں اچھا ٹماٹر ہو سستا ہو اگر 10 پیسہ بھی کم زیادہ ہو تو بھاؤ بڑھتی ہے داؤ بڑھتی ہے. ٹماٹر بھی خریدنا ہو ایسا تو آپ بندے پہ جاتے ہیں جھولے میں ڈال دو ٹماٹر لے کر آئیں. اگر ٹماٹر خریدنا ہو ایک موبائل خریدنا ہو ایک ٹی شرٹ خریدنا ہو تو آپ کتنا تحقیق کرتے ہیں کتنا معلومات کرتے ہیں کتنا دوڑتے ہیں. لیکن جب بات دین کی آتی ہے کوئی بھی مولانا ممبر پہ چلے جا آپ سن لیتے ہیں کسی بھی کلپ آئی آپ دیکھ رہے آپ کو ماشاء اللہ آج کل جو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے واٹس ایپ انسٹاگرام فیس بک ٹویٹر جتنا ہم سب اس کو دین سمجھتے ہیں. کسی نے حرام کہا تو ہم دین سمجھتے ہیں کسی نے واجب کہا تو ہم دین سمجھتے ہیں کیونکہ دین کی ہمارے پاس اہمیت نہیں ہم تحقیق بھی نہیں کرتے. آپ یقین بتائیے آپ محرم میں مجلسیں سنتے ہیں آپ نے کبھی اس کا تجزیہ کیا. آپ میں یہ نہیں کہتا کسی مولانا کا آپ مجھے بد احترامی کرو
اس کی بے عزتی کرو نہیں، آپ اس کا احترام کریں، لیکن کم از کم آپ نے تو یہ سوچا کہ مولانا جو پڑھا ہے صحیح پڑھا ہے یا نہیں پڑھا. سب سے پہلے تو ہمارے یہاں جب بلاتے ہیں ہماری سوسائٹی، ہمارے سماج، ہمارے معاشرے، کل جب میں وہاں جن کا پروگرام ریکارڈ کرا رہا تھا تو ایک سوال آیا تو اس نے کہا تھا کیا ہوتا علماء بار بار اس میں یہ سوال کرنے والا سوال کر رہا تھا علماء کی غلطی، علماء کی غلطی. علماء کی غلطیاں ہیں لیکن اس سے پہلے خود عوام کی غلطیاں یہ ہیں، لوگوں کی، کمیٹیوں کی، جو بھی ہو. ایک آدمی بلا رہا ہے پوری کمیٹی کو کہ وہ یہ دیکھتی نہیں، وہ بس دیکھتی ہے کہ امامہ سر پہ ہے بہت بڑا، ابا ہے قبا ہے، چلو بٹھا دو ممبر. بھائی آپ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ سے، فجر کی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں گاؤں میں، شہر میں، بھائی 2 رکعت کے لیے آپ کتنا دیکھتے ہیں. مومن ہو، حلال زادہ ہو، شیعہ حسنہ شیعہ ہو، امام جمع و جماعت کی شرائط ہے. یعنی آپ اتنی سے 2 رکعت نماز، میں یہ نہیں کر رہا ہوں اس کی اہمیت کم ہے، 2 رکعت نماز کے لیے آپ اتنے شرائط دیکھتے ہیں، لیکن جس سے پورا دین ممبر سے لے رہے ہیں آپ اس کے لیے کچھ بھی نہیں دیکھتے. یہ فکر کی منزل ہے. اسی لیے آج جو ہمارے پاس دین ہے، میں نے کہا نا کہ دین نہیں ہے، اس میں نام دین کا ہے. آج ہمارے پاس جو دین ہے اس میں دین جو ہم نے جن سے لیا ہے ان کو خود تو پہلے پتہ نہیں، یا جن کو پتہ بھی ہے اگر ان کو کچھ تو عوام جو ہے اس کو سننا نہیں چاہتی. بھائی کون چل رہا ہے مولانا، ہاں فلاں مشہور ہے، فلاں کی کلپ چل رہی، چلو اسی کو بلا. آج تو ہم لوگ کلپ دیکھتے رہتے ہیں، پورا یہ بھی نہیں دیکھتے اس کی ڈگری کیا ہے، اس نے کیا پڑھا ہے، صحیح بتایا کہ نہیں، بس ایک کلپ سن لیا تو مولانا بلا رہے ہیں. تو آج ہمارے سماج میں، آج ہماری سوسائٹی میں، آج ہمارے معاشرے میں یہ سب سے بڑی خطا ہے دین کے حوالے سے. ہم وہ کردار ادا نہیں کر رہے، جبکہ خدا کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو اسلام ہے، اور یہ اسلام سب سے آسان. آج کیوں ہارڈ، تو آپ کو دین کیوں ہارڈ لگتا ہے نوجوان؟ اسی وجہ سے کہ جب ایک غلط آدمی یا ایک ناقص انسان جب آپ کو دین بیان کرتا ہے تو اپنے اعتبار سے مجھے جتنا پڑھا ہے، سیکھا ہے، یا بہت سے لوگ بن پڑھے بھی آ جاتے ہیں تو آپ کو ممبر سے آ کے دین بیان آپ کو رکھتے رہے، بہت مجلس سننے کے بعد کہتے بہت سخت ہے، بھاگ جاتے ہیں تو چھوڑو کون کرے. اب جب آپ چھوڑتے ہیں تو پھر جو دوسرے ہمارے پاس فکریں آتی ہیں، چاہے کالج میں ہوں، یونیورسٹی میں ہو، چاہے کمیونزم ہو، کمیونسٹ ہو، جو بھی فکر آتی ہے، میں اس سے فرق آپ جانتے ہیں، کہتے ہیں یہ دین تو ایسا ہے، یہ تو ایسی ہے، اس میں تو سختی ہے، اس میں تو اور قید کر دیا جاتا ہے، اس میں تو مرد کو جو ہے مثلا پابند بنا دیا جاتا ہے. دین بہت آسان ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جیسا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سب سے آسان شریعت لے کر آیا. آفس میں اگر کوئی کام کرتا ہے اور اگر اس کو آسان کام دیا جائے تو کبھی وہ آفس چھوڑ کے بھاگے گا، لیکن اس پر جو ہے ورک ہارڈ ورک اس کو دیا جائے بہت ہارڈ تو آدمی چھٹی مار جاتا ہے، چھوڑو. تو یہ جو بوجھ شریعت کو ہارڈ بنا دیا گیا ہے غلط لوگوں کے ذریعے سے، غلط فکروں کے ذریعے سے، تو آج ہمارے نوجوان دین سے دور. ورنہ ہر آدمی کو آج دیندار ہونا چاہیے. آج ہمارے سماج میں، آج ہماری سوسائٹی میں، آج ہمارے معاشرے میں یہ جو بیماریاں پنپ رہی ہیں، اور آپ لوگوں غور نہیں کرتے، شاید غافل ہیں، لیکن جو ہمارے بزرگان ہیں، مراجع ہیں، علماء ہیں، وہ اس بات کی طرف متوجہ ہیں کہ جو پریشانیاں ہمارے سماج سوسائٹی میں جو روحانی پھیل رہی ہیں، چاہے وہ کسی بھی تہذیب اور تمدن سے آ رہے، چاہے مغرب سے آ رہی ہوں، چاہے اور کہیں سے آ رہی ہوں، یہ جو فکریں ہجوم کر رہی ہیں، تو آج نوجوان کے پاس سوال کا جواب نہیں ہے، کنفیوز ہے. مثلا آج ایک مثال ہے، جو کوئی یعنی آپ لوگ کی احانت نہیں کرنا، ماشاء اللہ آپ دیندار ہیں، ماشاء اللہ آپ آزادہ آ رہے ہیں، لیکن ایک سوال ہے، آپ شیعہ ہیں، آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ شیعہ ہیں؟ آپ کے خود شیعہ ہونے کی کیا دلیل؟ مسلمان ہونا چھوڑ دیجیے، ہے آپ کے پاس کسی کا کہ میں شیعہ ہوں؟ آپ بولیں گے نہیں تو میں مولا فالو کرتا ہوں، میں تو یہ کرتا ہوں، یہ دلیل نہیں ہوں. اگر آپ سے آپ کا کالج میں دوست پوچھتا ہے آپ شیعہ ہیں، آپ کیسے ثابت کریں؟ یا آپ میں امیر المومنین کا فالوور ہوں، ہمارے پاس کیریکٹر ہی کہاں ہے؟ کیونکہ ہم جب کالج میں جاتے تو جیسا وہ ہے ویسے ہم ہیں، ہم جب بازار میں جاتے جیسا وہ ہے ویسے ہم ہیں. کیونکہ اسلام جو ہے، دین جو ہے، اتنا قوی ہے، اتنا قوی ہے، اتنا قوی ہے کہ کسی پر کیسے اثر کرے. کیا بات ہے کہ آج ہم سے لوگ متاثر نہیں ہوتے. ساری دنیا میں مسلمانوں کو، شیعوں کو آج طرح طرح کے نام دیے جا رہے ہیں، ٹیررسٹ کہا جا رہا ہے، اور عجیب عجیب جو ہے الفاظ ہمارے لیے استعمال کیے، کیونکہ ہمارا کیریکٹر جو ہے وہ دین والا نہیں ہے. ہمارے پاس ٹوپی ہے سر پہ،
داڑھی ہے، کرتا پاجامہ پہن کے ہم پھر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ مسجد میں آنا دین کا نام ہے، امام بارگاہ میں آنا دین کا نام نہیں. مسجد پہ ٹھیک ہے، آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ آپ دیندار ہیں، مومن ہیں. امام بارگاہ میں بھی ضرورت نہیں. دین کہاں پتہ چلے گا؟ بازار میں، اسکول میں، کالج میں. اور اگر واقعا میں چیلنج کر رہا ہوں کہ اگر آپ صحیح امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اور ائمہ معصومین کے فالوورس ہیں، اور اگر آپ کریکٹر کو اپناتے ہیں، دین کو صحیح اپناتے ہیں جو ائمہ معصومین نے بتایا، تو آپ کی وجہ سے ہزاروں لوگ متاثر ہو کر دین میں آ سکتے ہیں. بے شمار واقعات ہمارے پاس ہسٹری میں. کسی نے مثلا یہ کیا، پوچھا کیوں؟ کہا میرے دین نے ایسا مجھے سکھایا. اتنا اچھا دین ہے، لیکن ہمارے دین سے لوگ نفرت کیوں کر رہے ہیں؟ پوری دنیا میں مسلمان، ایک میں نے موضوع انشاءاللہ موقع ملا تو آپ لوگوں کے سامنے، انحطاط المسلمین فی العالم. آج پورے مسلمان جو ہے پیچھے جو ہے پیچھے کی طرف جا رہے ہیں، ذلیل ہو رہا ہے. اس کو اور اس کا سبب کیا ہے؟ خود ہم ہیں کہ ہم نے اسلام کا ظاہری جو ہے ڈھانچہ اپنایا ہے. داڑھی، ٹوپی، ہم نے سمجھے تسبیح پڑھنا اسلام. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسلام نہیں ہے، اسلام کا جز ہے، لیکن اسلام نہیں. اسلام کیا ہے؟ اسلام بہت وسیع ہے. یہ کم جب جیسا کہ آپ نے گلدستہ دیکھا ہے، گلدستہ اسلام میں گلدستے کا نام ہے جس میں ہر طرح کا پھول ہوتا ہے. ہم نے ایک پھول کو سمجھ لیا یہی اسلام نہیں، بلکہ اگر آپ بازار میں ہیں، آفس میں ہیں، کالج میں ہیں، یونیورسٹی میں ہیں، تو یہ کیریکٹر جو ہے یہ بھی ایک اسلام کا اہم ہے. تو ہماری بات جو ابتدا سے نکلی کہ دین ان 5 احکام میں ہیں، اور ہم چونکہ اہمیت کیوں نہیں دے رہے ہیں، ہم اس کو ہارڈ کیوں سمجھ رہے ہیں، ہم اس سے دور کیوں ہو رہے ہیں؟ سب سے بڑا سبب ہے کہ ہم نے اصل اس کا فاؤنڈیشن ہی نہیں سمجھا. اور جو سمجھانے والے ہیں، مجھے بہت افسوس کے ساتھ پھر یہ کہنا تھا، جو سمجھانے والے ہیں جب وہ خود ہی نہیں سمجھاتے، آگا بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں قانون ہے فاق دش ہے لا یوتش ہے، قانون ہے فلسفے میں، منطق میں، لاجک میں، ہر جگہ کہ جو خود کچھ نہیں ہے فاقے دش ہے، اس کے پاس نہیں، میرے پاس پیسے نہیں میں آپ کو کیا دوں، میرے پاس علم نہیں ہے تو میں آپ کو کیا دوں. تو ہمارے سب سے یہ دین کیوں ہمارے ہارڈ لگ رہا ہے؟ کیوں پریشان ہے نوجوان؟ کیوں کنفیوز ہے؟ ماشاء اللہ سے بھاؤ نگر میں پھر بھی دینی ماحول بہت ہے، لیکن آپ دوسری جگہ پر جائیے کہ جہاں بالکل نوجوان کنفیوز ہے. بعض جگہ ایسی ہے کہ جہاں لوگ شیعہ سے یا تو اہل سنت میں جا چکے ہیں، وہابی بن چکے ہیں، جہاں میں نے دیکھا ہے، پڑھا ہے، سنا ہے، نجف میں بھی شکایت آ رہی ہے، دوسرے مذاہب میں داخل ہو چکے ہیں. کیونکہ وہ کنفیوز ہیں. ان کو جو دین بتایا جاتا ہے وہ صرف سرسری دین بتایا جاتا ہے. مجلس میں جو دین بیان کیا جاتا ہے وہ سرسری، کیونکہ ہم چاہتے بھی یہی ہیں. تو لہٰذا ہمیں دین کو پہلے سمجھنا ہے. دین شناسی، معرفت دین سب سے اہم موضوع ہے. اسی پر بنیاد نیو سب چیزوں کی ٹکی، تمام اعمال کی جتنے آپ کے اعمال ہیں اسی پر اس کی بنیاد. اگر یہ ہل گئی، جس طرح بلڈنگ ہوتی ہے، اگر اس کی نیو جو ہے خراب ہو جائے یا ٹوٹ جائے تو پوری بلڈنگ کیا ہو جائے گی؟ گر جائے گی. ایسی اگر یہ پوری بلڈنگ آپ کا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دعا، تسبیح، یہ سب یہ اگر بنیاد، اور اگر اس کو آپ نے سمجھ لیا تو پورے آپ نے دین کو سمجھ لیا. اس کی مثال آج کے زمانے سے میں ختم کر رہا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا موبائل. پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ ہم کو مثلا الارم خریدنا ہے، کیلکولیٹر خریدنا ہے، یہ خریدنا ہے، وہ خریدنا ہے، وہ خریدنا ہے. لیکن آج کیا کیا لوگوں نے کہا کہ بھائی اتنی چیزیں خریدنے سے کہ آپ اگر موبائل لے لیں تو اس میں کیلکولیٹر بھی مل جائے گا، اس میں مثلا حساب کے لیے مثلا کیلنڈر بھی، آپ کیلنڈر کی ضرورت نہیں، واچ خریدنے کی ضرورت نہیں، ٹائم بھی بتا رہا ہے، یعنی آل ان ون. اگر ہم چاہتے ہیں، اگر ہم صحیح سے معرفت دین اور دین شناسی ہم نے کر لی تو یاد رکھیے کہ ہم توحید کو بھی سمجھ سکتے ہیں، نبوت کو بھی سمجھ سکتے ہیں، امامت کو بھی سمجھ سکتے ہیں، قیامت کو بھی سمجھ سکتے ہیں، نماز، روزہ، یعنی آل ان ون. اس دین شناسی سے آپ پورے دین کو سمجھ سکتے ہیں، یعنی آپ کو الگ الگ کہیں جانے کی ضرورت. اور واقعاً اگر کسی نے دین کو سمجھ لیا تو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ نماز پڑھو، یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ روزہ رکھو، یہ جو الگ الگ میسیجز کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. بس اس کو کام کرے کہ دین سمجھا دے، وہ خود بخود. جیسے کہ ایک موبائل خرید لے تو واچ بھی آ جائے گی، الارم بھی آ جائے گی، اس میں نوٹ بک بھی آ جائے گی. بس اگر کسی نوجوان کو آپ یہ تیار کر دیں دین شناسی میں، معرفت دین میں، تو پھر آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ بھائی نماز پڑھو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، روزہ رکھو، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. جس دن وہ سمجھ لے گا تو دین کو یہ جتنے پارٹس ہیں، جتنے بھی اس کے جزیات اور خود بخود اس کو فالو کرے گا، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں. تو آپ سمجھ لیں کہ دین کی اہمیت کیا ہے، دین شناسی کی اہمیت کیا ہے، اور معرفت دین کی اہمیت کیا ہے.
ٹھیک ہے انشاءاللہ واضح ہے. اگر کوئی ایسی بات ہو جو آپ کو بالکل ٹھیک پہنچی ہے، کیونکہ حقیقت ہے غلط مجھے مجلس نہیں پڑھنا ہے کہ آپ کے پاس مجلس پڑھوں پھر لفافہ لے کر چلا جاؤں چاہیں آپ جہاں جائیں، لیکن چونکہ آپ درد دل ہے بہرحال آپ سے بیان کرنا ہے، تو آپ اگر برا لگے تو معذرت خواہ ہوں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اور کچھ جاننا ہے تو انشاءاللہ آپ لوگ پوچھ بھی سکتے ہیں. اگر ملاقات کے ذریعے سے واٹس ایپ کے ذریعے سے بھی انشاءاللہ میں حاضر ہوں. جو بھی آپ کے سوالات ہیں تو ہمارے پاس یہاں وقت بہت کم ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قول الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلى الله عليه وسلم. ماشاءاللہ مولانا نے بہت ہی اچھی بات بیان کی. دین شناسی اگر ہمارے پاس ہوگی، یعنی دین کو ہم معرفت کے ساتھ حاصل کریں گے، تو ہماری ساری جتنی بھی مشکلات ہے سب کا حل جو ہے مل جائے گا. بس مولانا کی تائید کے لیے میں چھوٹا سا ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں. آج کل جب ہم لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر جو ہے ہمارے مرجع تقلید کی ملاقات کرنا اب تو بہت ہی مشکل ہو گیا ہے. لیکن ایک زمانہ تھا جب آرام سے مل سکتے تھے، بیٹھ کے بات چیت کر سکتے تھے. اس دور میں جب میں گیا تھا، ہمارے کاروان میں جو باورچی تھا، کھانا پکانے کا کام کرتا تھا، وہ سنی مذہب سے شیعہ مذہب کی طرف آیا ہوا تھا. تو قافلے والوں نے ان کی ملاقات آغا سے کروائی. بات چیت میں آغا نے یہ سوال کیا ان سے کہ آیا کیوں تم جو ہے سنی مذہب کو چھوڑ کے شیعہ ہوئے ہو؟ جب یہ سوال کیا تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. یہ تو معرفت کے ساتھ مذہب حق کی طرف نہیں آیا تھا. معمولاً ہم جیسے لوگ جو ہے بڑے خوش ہو جاتے کہ ہاں اچھا ہوا ہمارے مذہب میں آ گیا، بڑا اس کا استقبال کریں گے، بڑا اس کا احترام کریں گے. آقا نے بھی اس کو احترام کیا، اس کا استقبال کیا، لیکن ان کو نصیحت کی کہ معرفت کے ساتھ دین حاصل کرو، یعنی کچھ باتیں دین کے بارے میں سیکھو تاکہ یہ تمہارے لیے مفید ثابت. હવે ઇન્શાલ્લાહ ગુજરાતીમાં, કારણ કે આ મોલામાનો વિષય હતો એટલે એને અનુરૂપ વાતચીત આપણે બયાન કરી. હવે મારો જે વિષય છે એ વિષય ઉપર આવતા પહેલા એક 5 મિનિટની પ્રસ્તાવના મૂકી આપું. માહે રમઝાન અલ્લાહની રહેમતનો મહિનો છે. જ્યારે આ રહેમતનો મહિનો આવે એટલે મોમિનીન બધા ખુશહાલ થઈ જાય કે હા અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, અલ્લાહની મહેમાન નવાઝીનો મહિનો છે, રહેમતનો મહિનો છે. હકીકતમાં આજે આપણે જોઈએ તો બધા માણસો કંઈક ને કંઈક પરેશાન હાલ છે. આ પરેશાનીઓના નોખા નોખા કારણો છે. પણ હું તમને એક ઉદાહરણ આપું, પછી આપણે ઇન્શાલ્લાહ આ વાતને વધારે આગળ વધારીએ. આજે આપણે જોઈએ કે દુનિયાની અંદર માણસો એમ છે કે સગવડતા હોય ને એટલે સુખ શાંતિથી જીવન જીવી શકે. આપણે જરાય ગરમી સહન નથી કરી શકતા, એસીની જરૂર પડે છે. હાલવાની તકલીફ આપણે જરાય નથી લેવી. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, બાઇક સિવાય આપણે ક્યાંય આગળ વધતા નથી. બરોબર, અત્યારે તો પાન ખાવાનો જમાનો ગયો. એક સમય હતો કે માણસો જમીને પાન ખાવા જતો હતો. અત્યારે અમુક લોકો જે જાય છે એ બાઇક સિવાય બિચારા જતા નથી.
આ બધું શું છે કે આપણે દરેક વસ્તુમાં સગવડતા જોઈએ છે. જરાય આપણે મહેનત કરવાની જરૂર નથી. એમ લાગે કે બધી સગવડતા આપણી પાસે હોય ને તો સુખી છે. હકીકતમાં આપણે જોઈએ તો આ સગવડતાઓ દુનિયામાં જેમ જેમ વધતી ગઈ ને એમ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ મુસીબતમાં પણ બરકત થતી ગઈ. આપણે અહીંયા જોઈએ ભાવનગરની અંદર આજે તમે હિસાબ કરો કે કેટલી બધી હોસ્પિટલો છે માશાઅલ્લાહ, કેટલા બધા ડોક્ટરો છે, ધમ ધોકારાનો બિઝનેસ ચાલે છે. આ બધા શારીરિક બીમારીઓ છે. પરંતુ આપણા કરતા વધારે સુખ સગવડતા વાળા માણસો દાખલા તરીકે યુરોપ અમેરિકાની અંદર આપણે જોઈએ તો એના મુશ્કેલાત અને પરેશાનીઓમાં ઓર બરકત છે એ લોકોની. કેવી રીતે? આપણે અહીંયા મનોચિકિત્સક એટલે સાયકોલોજીસ્ટ જે બહુ ઓછા હશે, ગણતરીના હશે ભાવનગર. પણ જો અમેરિકામાં ભાવનગર જેવું મોટું શહેર હોય તો એલા માશાઅલ્લાહ ઘણા બધા હોસ્પિટલો હોય અને ઘણા બધા જે છે એ દર્દીઓ હોય અને સારી આવક થાય. હવે આ મુશ્કેલાત વધવાનું કારણ શું છે? કારણ કે તમામ તવજ્જો એની જે છે ને શું છે ભૌતિક સુખ સગવડો ઉપર છે કે ના આ બધી વસ્તુ આપણી પાસે હોય ને એટલે કાંઈ કરતા કાંઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. હકીકતમાં આ ભૌતિક વસ્તુઓ ઉપર તવજ્જો આપવાની સાથે પોતાની ફિતરી જરૂરતોથી એકદમ ગફલતમાં છે. આ ગફલત જે છે ને એને મુશ્કેલીઓનો શિકાર બનાવે છે. આ મેં તમને માદી વસ્તુનું ઉદાહરણ આપ્યું. દીનમાં પણ એવી રીતે છે. આજે આપણે જોઈએ ને દિવસે ને દિવસે દીનદારીમાં વધારો થાય છે. માશાઅલ્લાહ અમુક વર્ષો પહેલા જાહેરમાં એટલી દીનદારી નહોતી. દાખલા તરીકે આપણા બહેરાઓ જે છે એનો પડદો નહોતા કરતા. પછી પ્રસંગ પત્ર આપે માશાઅલ્લાહ દાંડિયા રાસ વગેરેનો પ્રોગ્રામ રાખતા હતા પહેલા. હવે અત્યારે કોઈને રાખવો હોય તો વિચાર કરે. રાખવો તો હોય દિલમાં, પણ સમાજની બીકના કારણે વિચાર કરે કે ન રખાય. બરોબર? એટલે જાહેરી દીનદારી વધી રહી, પરંતુ હકીકતમાં દીનદારો ઓછા થઈ રહ્યા છે. જાહેરમાં જોઈએ તો માશાઅલ્લાહ મસ્જિદ ભરપૂર છે, પરંતુ ખરેખર અલ્લાહની ઇબાદતથી ઇન્સાનો ગાફિલ છે. શું કામ બને છે? કારણ કે દીનની બધી બાબતોને ફક્ત આપણે શબ્દોમાં જાણવાની કોશિશ કરીએ છીએ, અકલી દલીલોથી જાણવાની કોશિશ કરીએ છીએ. આપણે ફિતરતની આવાજથી, ફિતરતની જરૂરતથી બિલકુલ ગફલતમાં છે. એના કારણે આ બધી મુશ્કેલાત સર્જાય છે. દાખલા તરીકે ઘણા બધા એવા સવાલો પૂછવામાં આવે છે. પૂછનારને એમ થાય કે હા આપણે બહુ મોટો સવાલ કરી દીધો, પણ હકીકતમાં આ સવાલ તમારી માનસિક પરિસ્થિતિ બયાન કરતું હોય છે કે આ માણસ કેટલો પરેશાન છે. એને ખબર નથી કે મારી જરૂરત શું છે. ફક્ત જે છે એ પોતાનો સમય વેસ્ટ કરી રહ્યો હોય છે ઘણા બધા સવાલો દ્વારા. દાખલા તરીકે કેટલા બધા એવા સવાલો પૂછતા હોય છે કે જેનો ના એને કઈ જીવનનો ઉપયોગ છે ના આખિરત માટે કઈ ફાયદાકારક છે. બરોબર? આવા સવાલો પૂછીને પોતાના માટે પણ મુસીબતો ઊભી કરે છે અને બીજા માટે. દાખલા તરીકે એક નાનો એવી મિસાલ આપીને વાતને આગળ વધારીએ. શરીયતે આપણે છૂટ આપેલી છે કે જ્યારે કોઈ વસ્તુ પાક છે કે નજીસ તપાસ કરવાની જરૂર નથી. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ પાક સમજીને ખાઈ લો. આપણે કોઈના ઘરે ગયા હોય તો આપણે પૂછી કે કેનું મૂલ્ય જોયેલા, એટલે ઓલો કઈ કરશે ને ભાઈ. એટલે પહેલા આપણા માટે આ વસ્તુ ઓલા નથી. આપણે સવાલ પૂછીને આપણા માટે દિન મુસીબત વાળું કરીને. બરોબર છે? આ શું કામ? કારણ કે આપણે ફિતરતની જરૂરતોથી ગાફિલ છીએ. ઝાહિરની અંદર અલ્ફાઝોમાં ગૂંચવાયેલા છે. બરોબર છે? આ આપણી મોટામાં મોટી મુશ્કેલી છે. હવે આ મુશ્કેલી જ્યારે આપણે સમજાઈ ગઈ તો
આ મુશ્કેલીને હલ કરવા માટે ઇન્શાઅલ્લાહ જે હું થોડોક સમય તમારા લોકોની સાથે હું કોશિશ કરીશ કે એક એવા વિષય ઉપર આપણે ગુફ્તગુ કરીને કે આપણી આ ફિતરતની જે આવાજ છે ને એને લબેક કરી, આપણી જે દિલની પરેશાનીઓ છે ને એ દૂર કરે. આપણે નવી વાત, નવા મોજુ, દિલચસ્પ મોજુ, મોટા મોટા સુગંધાનો એટલે કે મોટી મોટી સ્પીચ આપવા મોલાનાઓ આ બધી વસ્તુની પાછળ પડેલા છે, બરોબર ના? અગર એક સારી વાત કોઈ ગેર મોલાના પણ બયાન કરી રહ્યો છે તો એના આપણે તવજ્જોથી સાંભળવી જોઈએ. અથવા દાખલા તરીકે એક સારી વાત કોઈ સામાન્ય સ્પીકર બયાન કરી રહ્યો છે તો એ આપણી મુશ્કેલી હલ કરી શકે છે. આ વસ્તુ આપણે ધ્યાનમાં રાખવાની ઇન્શાઅલ્લાહ જરૂર છે. હવે આ બધી વાતને મૂકી અને આપણે આવી કે તમને સવાલ થાય કે એવો કયો મોજુ છે કે અમારી આવી બધી મુશ્કેલાતને દૂર કરે? સવાલ થાય છે કે નથી થતો? જવાબ કોઈનો મળ્યો ને એટલે એવું લાગે છે કે કોઈને એવો સવાલ થતો નથી. અલા જોક્સ જેવું મને કરવું પડશે. હા ને ના, બરોબર છે ને? હા પાડે તો એમ કહેવાનું કે તમને લોકોને ખબર જ છે, પછી મારે શું કહેવાની જરૂર છે? અને ના પાડે તો એમ કહેવાનું કે જ્યારે તમને લોકોને કંઈ ખબર જ નથી તો મારે શું કહેવાની જરૂર છે, બરોબર? પછી એવું ન કરતા અડધા હા ને અડધા ના. હવે વાતને આપણે આગળ વધારીએ. કોઈ પણ મોજુ, કોઈ પણ વિષય ઉપર આપણે વાતચીત કરવી હોય ને તો ક્યાં મોજુ ઉપર આપણે વાત કરીએ છીએ? આ મોજુ પર વાત કરીને આપણો શું ફાયદો થવાનો છે, આ બધી વસ્તુને આપણે ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ. હવે મારો જે મોજુ છે, વિષય છે, એ છે કે નહજુલ બલાગાની અંદર અમીરુલ મોમિનીન અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલૈહિસ્સલામ પરેજગારો માટેની અમુક નિશાનીઓ બયાન કરેલી છે. આ નિશાનીઓમાંથી અમુક મહત્વપૂર્ણ નિશાનીઓ અને એના વિશે થોડીક આપણે વસ્તુઓ બયાન કરીએ. હવે તમને એમ થાય કે આ પરેજગારી એટલે શું? શા માટે આપણે આના વિશે બહેસ કરી છે? શું ફાયદો થાય? ફારસીમાં એક વાક્ય છે કે સરે કીના બેફાઈમ બેતરશું, એટલે આપણે ગુજરાતી કરીએ એકદમ લુખું તો એમ થાય કે કોનો ટોલો કરવાનો છે એ પહેલા આપણે જોઈ લેવું જોઈએ, બરોબર ને? એટલે આ જે વિષય ઉપર આપણે વાતચીત કરવી છે, પરેજગારી એટલે શું? સામાન્ય રીતે આપણે અમુક વસ્તુઓ આપણા મગજની અંદર ફિટ બેઠાડી રહેતી હોય, એનાથી વિરુદ્ધમાં કોઈ પણ વાત આવે ને કે ના ના બરોબર નથી. મને યાદ છે હું નવો ઈરાનથી આવ્યો ને, એક જગ્યાએ પેસ્ટમાં તરીકે મદ્રસાના બાળકોને પઢાવતો હતો. તો આપણે અહીંયા જે ગુજરાતીમાં બોલતા હોય છે ને એ સોમ દોમ એટલે બીજું ધોરણ ત્રીજું ધોરણ આ રીતે હોય, બરોબર? હકીકતમાં ફારસીમાં જે શબ્દ છે એ દોમ નથી. ફારસીમાં દોમ છે પણ સોમ નથી, સેવમ છે. હું જ્યારે આ સેવમ શબ્દ વાપરતો ને તો છોકરાઓ દાંત કરતા, એને એમ લાગે કે મોલાના બોલતા નથી આવડતું, બરોબર છે? તો આ વાત આવી છે કોઈ પણ વસ્તુ જે આપણા મગજની અંદર હોય એના કરતા નવી સરનામાં પેશ કરે ને તો આપણે તરત જ એના ઉપર નિશાનો સાધી દઈએ કે આવડતું નથી. હકીકતમાં પરેજગારી વિશે પણ આવી જ વાત છે. આપણા મગજમાં પરેજગાર એટલે કોઈ માણસ તસબીહ લઈને અલ્લાહુ અલ્લાહુ કરતો હોય, બરોબર છે ને? બાકી જો કોઈ માણસ કઈ એવો મસલો બયાન કરે કે જે આપણા મગજમાં ફિટ ન આવતો હોય, આપણા સમાજને અનુરૂપ ન હોય, એટલે આપણે એમ કહીએ કે ના ના કંઈક વાંધો છે આમાં. ના ના કંઈક વાંધો છે નહીં. આપણે પહેલા તપાસ કરીએ કે આ ભાઈ જે બયાન કરી રહ્યા છે એ પોતાના ખીચામાંથી બયાન કરે છે કે ના એની પાસે કંઈક મદરક છે, કંઈક પ્રમાણ છે. આપણે એને સવાલ કરીએ કે તમે જે આ બયાન કર્યું છે ક્યાંથી બયાન કરેલું છે, બરોબર? હવે વાત એ છે કે પરેજગારી કહેવાય કોને? સામાન્ય રીતે આપણા મગજમાં તો એમ જ હોય કે પરેજગારી એટલે બસ આપણે ફક્ત અને ફક્ત અલ્લાહ અલ્લાહ કરતો હોય, પછી ભલે ને ખોટું બોલતો હોય,
માશાલ્લાહ જોખીને દેતો હોય 100 ગ્રામની, કાંઈ વાંધો નહીં. પરેશગાર તો શું ને મસ્જિદમાં નમાઝ પડે છે, રોઝા રાખે છે, દુઆઓ લાંબી પડે છે. હા, હકીકતમાં જે મોલાને કીધું કે માણસ દીનદાર છે ક્યારે ખબર પડે? એનાથી વ્યવહાર કરો. પોતાના વ્યવહારની અંદર વાજિબાતનું ધ્યાન રાખતો હોય, નોકર મારથી પરેશ કરતો હોય તો ખબર પડે કે ના ખરેખર આ બંદો પરેશગાર છે, અલ્લાહની ઇબાદત કરી રહ્યો છે. નહીંતર વિચાર કરે કે ના બીજા લોકો કેમ 2 નંબરના પૈસા બનાવે છે, આ દુનિયામાં જીવવું હોય તો એમ જ કરવું પડે. મોલાના લોકોને ક્યાં કઈ કમાવા જવું હોય તો ખબર પડે કે કેવી રીતે કમાવાય. બરોબર ને? આવું વિચારતા હોય કે અત્યારે આપણે બનાવી લો બિસ્મિલ્લાહિર્રહમાનિર્રહીમ બોલીને પછી આપણે પાક કરી નાખશું પૈસા. આ પરેશગારી નો કહેવાય. પરેશગારી છે કે ના ખરેખર જીવનના દરેક કાર્યોમાં અલ્લાહના હુકમને ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ. એક મિસાલના જરિયેથી આ વાત મારે વાઝે કરવી હતી, પણ આજનો આપણો સમય જે છે એ પૂરો થઈ રહ્યો છે. કારણ કે આપણે અહીંયા ઇન્શાઅલ્લાહ એક અમલનો અમલ પણ છે, એટલે વાંધો નહીં. તો આપણે જે છે હજી એક મિસાલ ખાલી બયાન કરતી કે પરેશગારી કહેવાય. ગાડીનું ડ્રાઇવિંગ આપણે શીખેલું છે, બરોબર ને? આ ડ્રાઇવિંગની અંદર અમુક વસ્તુઓ આપણે ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ. ક્યારે બ્રેક મારવાની છે, ક્યારે ગાડી ગેરમાં નાખવાની છે, બરોબર છે? વળાંક આવે તો કેવી રીતે આપણે ગાડી વળાવવાની છે, આ બધી વસ્તુ આપણે આવડતી હોય. જો આપણે આ બધી વસ્તુ ન આવડે ને તો ગાડી આપણે ચલાવીએ, મોટા કોઈ પહાડ કોઈ ચલાવવાની હોય, ગોળ મોટા વળાંક હોય માશાઅલ્લાહ, તો આપણે ફાવે નહીં કે ક્યારે ગાડી ગેરમાં નાખવી, ક્યારે બ્રેક મારવી. તો જ્યાં બ્રેક મારવાની હોય ગેરમાં નાખી તો ગાડી જે છે એ સીધી ઉપરથી નીચે આવે ને આપણે નીચેથી ઉપર પહોંચાડી દે. બરોબર ને? આવું શકમ બને. કારણ કે ડ્રાઇવિંગ કરવા માટેની જે જરૂરી આવડત છે ગાડીને કંટ્રોલ કરવા માટેની એની પાસે નથી. પરેશગારી પણ શું છે? આપણા આ જીવનની ગાડીને કંટ્રોલ કરવાનું નામ છે. એક સલાવત મોહમ્મદ નામ. પરેશગારી પણ શું છે? આપણા જીવનની ગાડીને કંટ્રોલ કરવાની. કઈ જગ્યાએ આપણે ગાડી બ્રેક મારવાની છે, ક્યાં આપણે જે છે ગેરમાં ગાડી નાખવાની છે, આ બધી વસ્તુ વ્યવસ્થિત ટાઈમસર અંજામ દેવું ને એ પણ પરેશગારી છે. દાખલા તરીકે આપણે જોઈએ જનાબે યુસુફના કિસ્સામાં ઝુલેખા જ્યારે દાવત આપે છે ત્યારે બ્રેક મારવાની જરૂર હતી, બરોબર? ત્યારે જો ગાડી ગેરમાં નાખી દે તો ગુનાહમાં સપડાઈ જાય કે નહીં? બરોબર છે ને? આ સમય સંજોગને અનુસાર ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ. એવી જ રીતે જ્યારે જંગે ખંદકમાં અલ્લાહના રસૂલ બોલાવે છે કોણ છે આનો જવાબ દેવા, ત્યારે બધા બ્રેક મારી દે છે, બરોબર ને? હકીકતમાં જ્યારે ગાડી ગેરમાં નાખવાની જરૂર છે કે અલ્લાહની રાહમાં આપણે આગળ વધીએ. અલ્લાહની રાહમાં આપણે આગળ વધશું તો કાંઈ ઇન્શાઅલ્લાહ એને કદ કરીએ અને જન્નત પહોંચાડી દઈશું. આપણે શહીદ થઈને જન્નતનો રસ્તો લઈ લઈશું, બરોબર? અહીંયા આપણે ગાડી ગેરમાં નાખવાની જરૂર હતી, પણ અમુક લોકોએ બ્રેક મારી દીધી, બરોબર ને? અથવા અમુક લડાઈના મેદાનમાં અલ્લાહના રસૂલ લોકોને બોલાવે છે ને આ લોકો બિસ્મિલ્લાહ બોલ્યા વગર પહાડ તરફ ભાગવા માંડે છે, બરોબર છે ને? તો આ શું છે? પરેશગારી ન કહેવાય. પરેશગારી કોને કહેવાય? કે યોગ્ય સમયે યોગ્ય કામને અંજામ આપવું. હવે આ પરેશગારી જે છે ને એના ઘણા બધા ઇમ્તિહાનાત છે. હું ખાલી લિસ્ટ તૈયાર કરતો ઇન્શાઅલ્લાહ વિગતવાર વાત આપણે આવતીકાલે કરીશું. દાખલા તરીકે અમુક વખતે કેવું હોય કે અમુક અલ્લાહનો હુકમ છે, આ અલ્લાહનો હુકમ છે ને એને સ્વીકારવું છે ને એ જ આપણું ઇમ્તિહાન. પ્રેક્ટિકલી આપણે કાંઈ કરવાનું હોતું. ઘણા બધા એવા હુકમ હોય કે આપણે એમ લાગે કે ના બરોબર નથી,
પણ જ્યારે આપણે જાણી લીધું ને કે ના આ અલ્લાહનો હુકમ છે તો દિલો જાનથી સ્વીકારી લો. આ ઇમ્તિહાન છે. ઘણી વખત ઇમ્તિહાન જે છે કેવી રીતે હોય, એક કામ છે, આપણું મન ચાહે છે કે આ કામને અંજામ આપી, પણ અલ્લાહનો હુકમ છે કે ના આ કામથી તમને પરેશ કરવાનું છે. અહીંયા ઇમ્તિહાન છે કે જે કામ દિલ ચાહે છે એને અંજામ આપવાનું નથી. અમુક કામ કેવા હોય કે આપણું દિલ ચાહે કે અંજામ નથી દેવું. શિયાળાનો સમય હોય, સવારના આપણે સૂતા હોય, માશાઅલ્લાહ ઊભા થવાનું મન ન થાય, ત્યાં અલ્લાહે કીધું ના 2 રકાત નમાઝ વાજિબ છે, વઝુ પણ કરવાની જ છે. હવે અહીંયા આપણું દિલ આ કામ કરવાનું ચાહતું નથી, પણ અલ્લાહનો હુકમ છે કે નહીં કરવાનું, તો આ ઇમ્તિહાન છે કામ કરવા માટે. હવે ઇન્શાઅલ્લાહ એની વિગતવાર ઉદાહરણની સાથે આપણે આવતીકાલે થોડીક વાત કરીશું અને ઇન્શાઅલ્લાહ કોશિશ કરશું કે પરેઝગારોની અમુક નિશાનીઓ બયાન કરીએ. સૌથી પહેલા આ વિષયનો ફાયદો અને પછી એની અમુક નિશાનીઓ બયાન કરશું. પરવરદિગાર આલમની દુઆ કરી કે પરવરદિગાર આ તારા રહેમત અને મગફિરતના મહિનામાં તારી રહેમત અને મગફિરત અમારા શામિલ હાલ ફરમાવો. પરવરદિગાર અમારા જમાનાના ઇમામના ઝુહુરમાં તાજીલ ફરમાવો. પરવરદિગાર આ મુબારક દિવસોની અંદર વધારે ને વધારે તારી ઇબાદત કરવાની તૌફીક અમને લોકોને ઇનાયત ફરમાવ અને અમારી આ ઇબાદતોને તારી બારગાહમાં કબૂલિયતનો શરફ ઇનાયત ફરમાવ. પરવરદિગાર અમારી આ મુખ્તસર એવી દુઆને તારી બારગાહમાં કબૂલિયતનો શરફ ઇનાયત ફરમાવ. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ રબ્બિલ આલમીન. અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વ આલી મુહમ્મદ વ અજ્જિલ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आपका मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबके और ख़ुसूसन अपने मेहमान हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना अब्दुल्ला साहब जिन्होंने हमारी आवाज़ को लब्बैक कही और आपने ज़हमत फरमाई और तशरीफ़ लाए, और इसी तरीके से वो सारे मुबल्लिगीन कि जो इस दर्स में आने के बाद इंशाअल्लाह अपने बयानात से आप तमाम हाज़रीन के क़ुलूब में मुनव्वर करेंगे इंशाअल्लाह. मौलाना कंटिन्यू हमारे साथ रहेंगे. मौलाना अब्दुल्ला साहब जितने भी दर्स हैं शब-ए क़द्र से पहले इंशाअल्लाह इन तमाम दर्स में अब्दुल्ला साहब हमारे साथ रहेंगे. बाकी जो मकामी हैं वो इंशाअल्लाह बदलते रहेंगे. इसी के साथ आपने जिस माशाअल्लाह जोश खरोश के साथ और जिस शानदार तरीके से इस दर्स का इस्तेमाल किया है, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं और आपकी तौफ़ीक़ात के लिए हम दुआ करते हैं. वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. बस इसी गुजारिश के साथ कि कल भी मजलिस के फ़ौरन के बाद आज माशाअल्लाह तादाद को देखते हुए इंशाअल्लाह पहले माले के ऊपर जो जनाज़ा सजेगा इसी हाल का पहला माला है, पहले माले पे इंशाअल्लाह दर्स का इंतज़ाम रहेगा. तो पहले माले पे आप लोग टाइम से तशरीफ़ ले आइएगा. जो लोग नहीं आ सके, उन तक मैसेज नहीं पहुंच सका है, आना चाहते हैं तो उनको भी आप लोग मैसेज दे दीजिए या अपने साथ उनको लेके आइएगा. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह.